خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی، لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ لیں، اس سے ہوگا کیا؟ تطہرہم بہا وتزکیہم، کہ ان کا جو مال ہے نا وہ صدقے سے پاک ہو جائے گا اور ان کا اپنا بھی تزکیہ نفس ہو جائے گا، ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا، یعنی مال بھی پاک اور حال بھی پاک۔ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا کہ اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بظاہر ہم اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کے لیے مال نکال رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم مال نکال رہے ہو اس سے تمہارا ایک تو مال پاک ہو جائے گا، یہ جو پورشن کچھ تم نے نکالا ہے اس میں ظاہری طور پہ گندگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ غلاظت اس کے اندر لگ گئی اور ہم نے نکال کے اس کو الگ کر دیا، لیکن اس میں ایک انڈیوائیڈڈ شیئر غریبوں کا ہے، انڈیوائیڈڈ شیئر ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں تو اس میں کوئی مخصوص 2.5 روپے ہیں جو گندے ہو گئے وہی والے نکالنے، اس میں سے 100 روپے میں سے کوئی سے بھی 2.5 روپے نکال دو، کوئی سا بھی 2.5% نکال دو، تو انڈیوائیڈڈ ہے، نکالنا 2.5 روپے ہی ہے۔ اسے عربک میں کہتے ہیں حصۃ المشاع۔ تو یہ جو کہیں کہ حکم ہے یہ پورے پیسوں کو شامل ہے، پورے پیسوں کو پھیلا ہوا ہے، کوئی سے بھی پیسے نکال دو۔ تو جب یہ 2.5 روپے نکال دیے تو جو باقی 97.5 روپے ہیں یہ پاک ہو گئے، اور اگر نہیں نکالتے تو وہ گندگی اس کے اندر بھی شامل رہتی ہے۔ گندگی سے مراد یہ کہ وہ جو کسی کا حق تھا وہ اس کے اندر بھی لگا رہتا ہے، اور حق دار کا حق تو نکلنا ہی ہے، وہ تو کھنچنا ہے، وہ کھنچے گا تو یہ بھی کھنچ جائے گا، یہ پریشانی رہے گی۔ اچھا، ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ مال پاک ہو جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جتنا بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، یعنی مال کا حق جب ہم ادا نہیں کرتے یہی اس کی ہلاکت کی وجہ بنتا ہے۔ مال کا حق غریبوں کو جو دینا ہے وہ بھی، مال کا حق جو اولاد کو دینا ہے وہ بھی، مال کا حق جو والدین کو دینا ہے وہ بھی، شوہر کا بیوی کو دینا ہے وہ بھی، یہ سب حقداروں کا حق ہے نا، ان تک پہنچنا ہے۔ اچھا، اپنے گھر میں تو بندہ بانٹ لیتا ہے، بیوی کو بھی دے دیتا ہے، بچوں کو بھی دے دیتا ہے، والدین کو بھی دے دیتا ہے، جس کا بنتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ غیر کے لیے جو سائل ہے یا محروم ہے اس کے لیے جیب سے مال نہیں نکلتا، اس کے لیے نہیں نکلتا، گھر والوں کے تو نکل جاتا ہے، غیر کے لیے نہیں نکلتا۔ اب غیر کے لیے بندہ دیکھتا ہے کسی ایسے شخص کو دوں جس سے میرا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، یعنی صدقے میں بھی وہ یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو دوں جس سے کوئی فائدہ مجھے پہنچ سکتا ہے، بے فائدہ اس کو بھی نہیں دینا، بے غرض اس کو بھی نہیں دینا، یعنی یا تو کسی ایسے شخص کو دے گا کہ جو اس کے ویسے ہی کام آتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو دے گا، اور پھر جب دے دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے مزید کام آتا رہے گا، اور کبھی کسی موقع پہ کہہ بھی دے گا کہ میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے تھے، تو یہ احسان جتلانے والی بات ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا ہمارا کہ جو اپنے مال میں سے نکال کے دوسروں کا حق دینا تھا اس میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں اپنی غرض اس میں بھی شامل ہے، گویا کہ ہم نے صدقہ نہیں دیا اجرت دی ہے، گویا صدقہ نہیں دیا اجرت دی، اور صدقے کو بھی اجرت بنا دی اپنی خواہش کی وجہ سے۔ بہرحال تو کچھ کام انسان کو بے غرض بھی کرنے چاہیے، ایسی جگہ بھی دینا چاہیے کہ جہاں سے کسی قسم کے فائدے کی کوئی توقع نہ ہو، کسی قسم کے فائدے کی کوئی امید نہ ہو، اس کو جانتے بھی نہ ہو، تبھی تو مزہ آتا ہے نکالنے میں، دینے میں۔ اچھا، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس سے ایک تو مال پاک ہو جائے گا، دوسرا ان کا حال بھی پاک ہو جائے گا، ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ دل اس طرح پاک ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے بخل نکلتا ہے، دل کے اندر سے مال جمع کرنے کی جو ایک طمع ہے نا، اور مال کی جو محبت ہے وہ نکل جاتی ہے،
بخل بھی نکل جاتا ہے، انسان مال جمع کر کر کے بخیل ہو جاتا ہے، دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، نکالا نہیں جاتا مال۔ تو جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، حقداروں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو تطہرہم بہا وتزکیہم، اچھا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ مال پاک صدقہ دینے سے یا زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ بھی ظاہر ہے کہ صدقہ ہی ہے۔ صدقے کی دو قسمیں کر لیں آپ، ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نافلہ ہے۔ کل ہم نافلہ کی بات کر رہے تھے نا، نفل کی بات کر رہے تھے انفال میں۔ ایک صدقہ واجبہ، ایک صدقہ نافلہ۔ ایک صدقہ وہ ہے جو ہم نے لازماً کرنا ہی ہے، اس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے کہ ہم اگر نہیں کریں گے تو ہماری گرفت ہوگی، کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے، وہ صدقہ نافلہ ہے۔ وہ یوں ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہماری جان کا صدقہ، ہماری گاڑی کا صدقہ، ہمارے مال کا صدقہ، ہمارے بچوں کا صدقہ، فلاں کا صدقہ، فلاں گھر سے نکلتے ہوئے کچھ پیسے دے دیے جو زکوٰۃ میں شمار نہیں کرتے ہیں، یا ویسے ہی کسی کو دیکھا ہم نے محتاج ہے اس کی کچھ مدد کر دی، اس کو ہم زکوٰۃ میں شمار نہیں کرتے، وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ تو صدقات نافلہ الگ ہیں، صدقات واجبہ کے اندر زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ بھی صدقات واجبہ میں آتی ہے۔ اسی طرح ہم نے قسم کوئی اٹھائی ہے، قسم کا کفارہ دیا ہے، کفارہ قسم، وہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ روزہ کوئی توڑ دیا، روزے کا کفارہ دینا ہے، وہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ تو یہ جو کفارات ہیں، جنایات ہیں، یا ہم حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں دم لازم آ جاتا ہے، تو یہ سارے صدقات وہ ہوتے ہیں، ہے تو بظاہر صدقہ، جانا غریبوں پر ہے۔ صدقے کا مطلب ہم نہیں استعمال کر سکتے، جانا غریبوں کے لیے ہے، لیکن وہ دینا یا تو واجب ہوگا یا پھر نفل ہوگا۔ اگر واجب ہے تو صدقات واجبہ میں جائے گا، جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے اور گرفت ہوگی، اور اگر وہ اس پر گرفت نہیں بنتی، اس پر سوال نہیں ہوگا، تو پھر وہ صدقات نافلہ میں جائے گا۔ یوں زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن وہ صدقے کی واجبی صورت ہے، لازمی صورت ہے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے ہمارا مال پاک ہو گیا، دوسرا ہمارا دل پاک ہو گیا، تیسرا نبی کی دعا مل گئی۔ فرمایا کہ وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔ تو جب نبی کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اللہ اکبر، تو پھر مزے ہی مزے نہیں ہو جائیں گے، وارے نیارے نہیں ہو جائیں گے۔ تو جو صدقہ کرنے والا ہے نا، نبی کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہے، اس سے مزے کی اور بات کیا ہے، اس سے زیادہ لطف اور کس میں ہے کہ حضور کی دعائیں ہمیں مل جائیں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ کچھ لوگ وہ تھے منافقین کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ بنائی کیا تھی؟ مسجد، اور مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا۔ تو مسجد سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے درمیان پھڈا مسجد سے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو کل جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ شیطان، کل یا پرسوں ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ شیطان بعض اوقات ایسے ایسے کام کرواتا ہے، بظاہر تو وہ دینی مذہبی کام ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، شیطانی کام ہوتا ہے۔ اب شیطان نے مسجد بنوا دی منافقین سے، بظاہر تو بڑا اچھا کام تھا، مسجد اللہ کا گھر، لیکن اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھ دیا کہ یہ مسجد وہ ہے کہ جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسجد وہ ہے جو مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسجد وہ ہے جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ مسجد قباء کے نمازی ٹوٹ جائیں، مسجد قباء سے لوگوں کی توجہ ہٹے اور لوگ یہاں آ جائیں۔ مسجد قباء کی جامعیت کو، مسجد قباء کی آپ کہیں کہ اس کی جو ایک انفرادیت تھی اس کو توڑنا تھا، اس کو کمزور کرنا تھا، یہ مقصد تھا اس مسجد کا، اور منافقین نے بنائی تھی۔ تو فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ آگے چل کر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنین کی جانوں کو بھی اور مومنین کے مالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ مومنین کی جانیں بھی بک چکی ہیں اور مومنین کے مال بھی بک چکے ہیں۔ کس کے بدلے میں بکے ہیں؟ بھائی کوئی بدلہ بھی تو ہوگا، کس چیز کے بدلے میں بیچا ہے؟ ہم اگر اپنی گاڑی بیچتے ہیں بدلے میں پیسہ لیتے ہیں، ہم اگر اپنا گھر بیچتے ہیں بدلے میں پیسہ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بدلے میں تو ہوتی ہے جب بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر تحفہ دیتے ہیں تو تحفے میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا، تحفے میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ کانٹریکٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمپنسیٹری کانٹریکٹ،
اور ایک ہوتا ہے نان کمپنسیٹری کانٹریکٹ، عقد معاوضہ اور عقد غیر معاوضہ۔ عقد معاوضہ ہوگا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی معاوضہ لازمی ہوگا۔ سیل اینڈ پرچیز کیا ہے؟ عقد معاوضہ ہے، کمپنسیٹری کانٹریکٹ ہے۔ اس میں آپ جب کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے، کمپنسیشن مل رہا ہوتا ہے آپ کو، کمپنسیٹری کانٹریکٹ ہے، عقد معاوضہ ہے۔ ایک ہوتا ہے عقد غیر معاوضہ، اس کے اندر صرف آپ دے ہی رہے ہوتے ہیں، لے کچھ نہیں رہے ہوتے، جیسے گفٹ ہے، عقد غیر معاوضہ، صرف آپ دیتے ہیں۔ گفٹ بھی تو ایک معاوضہ، گفٹ بھی تو ایک عقد ہے نا، گفٹ بھی کیا ہے؟ ایک عقد، ایک کانٹریکٹ ہے، گفٹ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ لیکن یہ کانٹریکٹ ایسا ہے کہ جس میں صرف ایک ہی طرف سے چیز دی جا رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے کچھ نہیں دیا جا رہا ہوتا، بائی لیٹرل ہوتا ہے، یونیلیٹرل نہیں ہوتا، یونیلیٹرل ہوتا ہے، بائی لیٹرل نہیں ہوتا۔ تو یوں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جانیں تحفے میں نہیں مانگی، یہ نہیں فرمایا مجھے دے دو، اور نہ ہی ہمارا مال اللہ نے تحفے میں مانگا ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس سے بڑھ کر لوٹاتا ہے، تحفہ نہیں مانگ رہا وہ ہم سے اگر لیتا ہے تو اس کے بدلے ہمیں دیتا بھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو بھی خرید لیا اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ سودا کس چیز کا ہوا ہے؟ جنت کا۔ فرمایا ان کی جانیں بھی ہم نے خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی ہم نے خرید لیے ہیں، اور بدلے میں ہم نے جنت عطا کر دی۔ اب کوئی شخص جنت لینا ہی نہ چاہے تو ٹھیک ہے، اپنی پھر جان بھی نہ بیچے اور اپنے پھر مال بھی نہ بیچے۔ یہ تو اوپن مارکیٹ ہے، کھلا بازار ہے اور کھلا سودا ہے اور کھلی آفر ہے۔ جس کو جنت چاہیے آ جاؤ، مل جائے گی۔ قیمت کیا ہے؟ جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کے لیے جان بھی دینی پڑے گی اور مال بھی دینا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جان بھی اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، مال بھی اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، تو پھر بھول جاؤ جنت، یہ جنت نہیں ملتی۔ الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے اور اللہ اپنے کرم سے نواز دے، اللہ اپنے فضل سے نواز دے، اس کے فضل کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصول اور چیز ہوتی ہے، فضل اور چیز ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے اللہ نے جو اصول بتایا ہے، اور ایک چیز ہے اللہ اپنے فضل سے سب کو معاف کر دے۔ اللہ اپنے فضل سے اس کی طرف نظریں، یعنی اللہ اس کی طرف گرفت فرمائے نہیں، اس کا جو گناہوں بھرا دفتر ہے اللہ ایک نظر میں جو ہے نا وہ اس سے صرف نظر کر لے، یوں کہہ لیں اللہ اس سے صرف نظر کر لے، اس کی گناہوں سے صرف نظر کر لے اور اس کو معاف کر دے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فضل ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جنت ملے گی جان کے بھی بدلے اور مال کے بھی بدلے۔ اب ہم جان کیسے خرچ ہوگی اللہ کی راہ میں؟ جان قتال سے خرچ ہوگی، جہاد سے خرچ ہوگی۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ جان اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یقاتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں مر بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ نے صرف قرآن میں نہیں کیا ہوا بلکہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ تورات میں بھی یہ وعدہ تھا، انجیل میں بھی یہ وعدہ تھا، اور قرآن میں بھی اللہ نے اس وعدے کو ذکر کیا ہے۔ فمن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو جو اس وعدے کو پورا کرے، فمن اوفی بعہدہ، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو جو پورا کرے گا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ جو کچھ انہوں نے سودا کیا تھا وہ سودا پورا ہو گیا، جو خریدا تھا وہ چیز تمہارے ہاتھ آ گئی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور قرآن نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس نے یہ سودا کر دیا اور سودے میں اس نے جنت کو پا لیا، اپنی مبی پا لی۔ مبی کہتے ہیں اس چیز کو جس کو خریدا جا رہا ہو، جو سبجیکٹ میٹر ہوتی ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہوتی ہے۔ اس سودے میں سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ یہاں سے ہم اپنی جان بھی دے رہے ہیں اور اپنا مال بھی دے رہے ہیں، اور وہاں سے جنت مل رہی ہے، تو سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ جنت ہے، مبی جنت ہے۔ سبجیکٹ میٹر ہماری جان اور ہمارا مال نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے، مقصود جنت ہے۔ بھائی ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، جنت ہمارے کام کی ہے، لیکن کیا اللہ کو ہماری جان اور ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔
ہمیں جنت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہوا؟ جنت. تو فرمایا کہ جو چیز انہوں نے خریدی تھی، جس کی قیمت لگائی تھی، وہ ان کو مل گئی، ان کو اس بات کی خوشخبری سنا دو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جس کو مل گئی تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے. فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی جنت خریدنے کی کوشش کریں. اللہ نے تو اوپن مارکیٹ میں رکھ دی ہے، جس کو چاہیے اٹھا لو، قیمت بتا دی ہے، جان بھی لگ جائے گی اور مال بھی لگ جائے گا. اچھا، ایک تو ہے کہ قتال میں خرچ کر دینا، دوسرا یہ کہ ابھی قتال نہیں ہو رہا. ایک مثال ہے کہ قتال نہیں ہو رہا، جہاد نہیں ہو رہا، تو بھی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہر قدم اٹھاؤ، اپنی جان کو گھلا دو اللہ کے احکام کی تعمیل میں. اگر اللہ کے احکام کی تعمیل میں اپنی جان کو نہیں گھلاتے، اپنی جان پر اپنے ہی حکم چلاتے ہو، اللہ کا حکم نہیں چلاتے، تو پھر اس سودے میں تم نے ابھی مال پیش کیا ہی نہیں، اپنی جان پیش کی ہی نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے، اور ہمیں اس سودے میں اپنی جان اور اپنا مال پیش کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.